بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کروں گی۔ بہت ہی پیارا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل از باعث کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ زیر نظر واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی سارے خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کے بعض باقاعدات موجود تھے۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپرد ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو سعد کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وال نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس ضبطی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے با اثر آدمی عاص بن وال نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس دلا دو۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے، اس مسافر کی دادرسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی فریاد کو شرف قبولیت بخشنے ہوئے ان لوگوں کے دل و خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ ان کی طرف سے کوئی مسند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے الگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وال کے دروازے پر پہنچے۔ ایسے باہر بلایا گیا اور سب نے ایک زباں کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وال کا جواب سن کر سب لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی بیٹی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وال سے بات کی تو اس بدبخت شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص بن ارکان وافد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزارنے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند اراکین نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ
بت پر شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں، چنانچہ اسے اپنی شیطانی ارادوں پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس دلا دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کی دادرسی کی۔ مظلوم کی بد دعا رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا، وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے پر ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے۔ اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا، جس کے الفاظ یہ تھے: ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی دادرسی کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، آپ کو بتاتے چلو، الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو تعریف فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا تو اس کا اتنا احترام ہے، اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلا بھی پیش کرے اس کو ہرگز نہیں دوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی کوئی مجھے اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے قبل اس واقعہ کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کے پورے جسم پر مکھیاں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا: آپ میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہو گئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو بے دام بھی نہ لیں، اور پھر اس خریدنا تو سراسر گھاٹا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: یاد رکھ لو، دنیا کے مال کی مثال بھی مرے ہوئے اس بکری کے بچے کی جیسی ہے۔ آخرت کو پشتے پشت ڈال کر دنیا کا مال و متاع بھی نرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کر دیتے اور پھر اس کا جواب دیتے۔ یوں صحابہ کرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے۔ قبلہ آرائش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ آرائشی کئی روز مکہ منورہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر حیلے بہانے کرتا رہا۔ جب آرائشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو کہانی سنائی جو اس کے ساتھ بیتا ہوا تھا، اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدارا میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں میں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سردار قریش کو مذاق سوجا تو انہوں نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم آرائشی اپنی فریاد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا
دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعب داری آواز میں کہا، تم نے اس آرائشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لے کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، ابو جہل نے فوراً رقم اس آدمی کے سپرد کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہ بندھا تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرانے ایک تکیہ پڑا ہوا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مکیزے کی کھالیں سر کے پاس کونٹھی پر لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا ثواب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ روں؟ چارپائی کے باندھ سے جسم اقدس پر نشان پڑ گئے ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کثرت و باغ و بہار کے مزے لوٹے اور خدا کے پیغمبر برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لے اور ہم آخرت؟ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپائی اداب بنے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نوجوان جو قفان شباب کے عالم میں تھا، یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو درستگی کلام کی اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھٹک دیتا کہ ظالم، تو نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ذرا بھی غصہ نہ آیا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب بلایا اور بڑے شفقت کے ساتھ نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے، ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو نے مجھے اس سے اجازت مانگی ہے، کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ کیا کوئی اپنی ماں سے ایسا ارادہ رکھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ کیا پھر تیرا اپنی بہن کے ساتھ ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے تھے وہ سارے گنوائے۔ وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس ہر بات کا یقین دلا دیا تو کہا، جس خاتون سے بھی تو بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی وغیرہ ہوگی، اور اگر تو اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیسری
सगी माँ और बहन भी नहीं बच सकेगी। असल नुक्ता जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को समझाना चाहते थे वो इसके दिल में उतर गया। फिर हदीस पाक में आगे बयान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ता शफ़क़त से इसके कंधे पर हाथ रख दिया। कितना खुश नसीब था वो नौजवान के जो गुनाह की इजाज़त मांगने आया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम का हाथ इसके सर पर पड़ गया। आपने इसके हक़ में दुआ फरमाई कि ए बारी ताला इस नौजवान के गुज़िश्ता गुनाह माफ़ फरमा दे और इससे आइंदा गुनाह करने की तौफ़ीक छीन ले। हदीस के रावी में सहाबा बयान करते हैं कि फिर ज़िंदगी भर के लिए इसकी माहियत क़ल्ब इस तरह तब्दील हुई कि मरते दम तक किसी की तरफ गलत नज़र उठा कर भी नहीं देखी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र किया करो और हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक से ज़्यादा पढ़ा करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।